अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान में जो सियासत का मयार वो ये रह गया है कि एक दूसरे पे तनकीद करें। हुकूमत सिंध $1 बिलियन से ऊपर खर्च कर चुकी है थर पार्कर के उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, थर के कोयले के लिए। एक सिंध हुकूमत में जहां जहां पे हमारे पास हम सहाफियों के लिए जो कर सकते हैं वो बढ़ चढ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के जितने जर्नलिस्ट हैं उनको हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स जो कि हुकूमत सिंध ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए हैं उनके विजिट्स दिखाएं। सूबा सिंध में भी जितने भी प्रेस क्लब्स हैं जहां जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो वहां के प्रेस क्लब से आपको पता चल जाएगा। वहां हमारी सहाफ़ी उनकी जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या जो पाकिस्तान लेवल पे भी PFU जो है या बाकी जो तंजीमें हैं, उनके साथ भी हमेशा पीपल्स पार्टी का बहुत अच्छा ताल्लुक जो है वो रहा है। और सिंध हुकूमत में जहां जहां पे हमारे पास हम सहाफियों के लिए जो कर सकते हैं वो बढ़ चढ़ कर रहे हैं। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है सबसे पहले वो भी हुकूमत सिंध ने मंजूर किया और सहाफियों के तमाम जितने भी जायज़ इस तरह की चीज़ें हैं उनके लिए एंडोवमेंट फंड्स हैं, वो सारी चीज़ें हुकूमत सिंध जो है हमेशा करती हुई आई है। इस्लामाबाद नेशनल क्लब से भी हमें काफ़ी रिक्वेस्टें मौसूल हुई हैं और ये भी आज मैं उनसे भी गुफ्तगू में ये बातचीत हुई है कि हम कोशिश करेंगे कि हम इस्लामाबाद नेशनल क्लब के लिए भी कोई अच्छा सा ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ऐसी कोशिश करें कि यहाँ के सहाफ़ियों को भी वही सहूलियात हम मुयसर कर सकें जो कि हम अपने जहाँ पे हमारी हुकूमत है वहाँ पर हम अपने जर्नलिस्ट बरादरी को जो है वो सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हमने पूरे पाकिस्तान से जितने भी हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनके लिए हमने विजिट्स रखे कि सिंध के मुख्तलिफ अजला के दौरे करें। और मेरे लेफ्ट पे अफजल भट्ट साहब मौजूद हैं, मेरे राइट पे नैयर साहबा मौजूद हैं। ये खुद उन डेलीगेशंस में आके सिंध के तमाम वो प्रोजेक्ट्स खुद विजिट करके गए हैं। इसी तरीके से हमने खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों को भी सिंध में दावत दी और उनको हमने सारे प्रोजेक्ट विजिट करवाए। इसी तरीके से हमने लाहौर के, मुल्तान के, इन तमाम अजला के जो भी वो प्रेस क्लब वहाँ के लोग जो हमें लिस्ट देते हैं उन सबको हमने वो विजिट्स करवाए हैं। और मकसद ये कि हम पूरे पाकिस्तान के हमारे, क्योंकि जो आईज एंड ईयर्स होती है वो जर्नलिस्ट होती है, तो पूरे पाकिस्तान के जितने जर्नलिस्ट हैं उनको हम वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स जो कि हुकूमत सिंध ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए हैं उनके विजिट्स दिखाएं। बड़े नाम है सहाफत में जो मेरे राइट एंड लेफ्ट में मौजूद हैं, ये खुद आई विटनेस है कि उन्होंने सारे वो प्रोजेक्ट्स इनको हुकूमत सिंध ने वो विजिट्स करवाए। और आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऐवान सदर में जो एक ब्रीफिंग दी और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से उसका लोगों ने रिस्पांस दिया है, और वही चीज़ कि उन्होंने, उनका कहने का मकसद भी यही था कि पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान जो है उसमें बेहतर काम हो रहे हैं। उस ब्रीफिंग में जिस तरीके से पूरे डिप्लोमेट्स मौजूद थे, फॉरेन मीडिया मौजूद था, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी मौजूद थी, मीडिया के बड़े बड़े नाम मौजूद थे, जर्नलिस्ट मौजूद थे, बड़े बड़े एंकर्स मौजूद थे, सारे सहाफ़ी जिनको हमने बुलाया था उन सबके सामने भी यही चीज़ बताई गई कि हम हमेशा, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान में जो सियासत का मयार वो ये रह गया है कि एक दूसरे पे तनकीद करें, एक दूसरे की बुराई करें और हम सिर्फ इल्ज़ाम तराशियों की सियासत करें। हम अपने मुल्क में उस पॉजिटिविटी को आगे नहीं लेकर आते। हम चाहते हैं कि ये पॉजिटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा आए, दुनिया को पता चले, क्योंकि दुनिया तो वो देखती है जो उसको हम अपनी मीडिया में दिखा रहे हैं। दुनिया के सामने तो वो तस्वीर लाई जाती है जो हम अपने मीडिया में बता रहे हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स मौजूद हैं
اور وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طریقے کی فیسلٹیز جو ہے وہ موجود ہیں. جب جو کچھ اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جو کہ جن کی دنیا میں مثال نہیں ملتی. جو چیئرمین صاحب کی بریفنگ تھی, میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. جو سائبر نائف پہ انہوں نے بات کی, سائبر نائف پوری دنیا میں 11 ممالک میں یہ فیسلٹیز موجود ہے, جس میں کینسر کا اس لیزر کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں 11 ممالک ہیں, ان میں سے پاکستان ایک ہے, اور یہ حکومت سندھ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی ہے. اور اس میں پوری دنیا میں واحد یہ سندھ گورنمنٹ وہ علاج دے رہی ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے. آپ باقی ممالک میں جائیں, $50,000 $60,000 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ اس سائبر نائف کے اس علاج کے لیے دیے جاتے ہیں, لاکھ ڈالر. لیکن آپ کی اور ہمارے اس ملک میں صوبہ سندھ حکومت جو ہے وہ فری آف کاسٹ علاج دے رہی ہے. تو دنیا میں واحد ہاسپٹل ہے جو کہ فری آف کاسٹ علاج دے رہی ہے. تو یہ چیز ہمارے ڈپلومیٹس کو کیوں نہیں معلوم ہونی چاہیے؟ یہ پوری دنیا کو کیوں نہیں معلوم ہونی چاہیے کہ جی پاکستان اس طرح کی سروسز بھی دے رہا ہے؟ اس طریقے سے جس طرح انہوں نے سیلاب زدگان کی بات کی, سب کو پتا ہے کہ جی نیپال میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا اور 8 لاکھ وہاں گھر بنائے گئے. تو پوری دنیا میں یہی بات ہے کہ جی نیپال میں یہ چیز ہوئی, لیکن پوری دنیا کو کیوں نہ پتا ہو کہ پاکستان میں ایک سیلاب آیا 2022 میں جس میں بہت بڑی تباہی ہوئی, 70% جو ہے وہ صوبہ پورا پانی کے نیچے تھا. تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیف منسٹر کو اور پوری حکومت کو یہ ڈائریکشن دی کہ جی مجھے جو لوگ بے گھر ہیں ان کو میں گھر بنا کے دینا چاہتا ہوں اور اس پہ کام کرو. تو یہ اچھی سوچ تھی, مثبت سوچ تھی. اس پہ اب ہم 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں. 21 لاکھ گھروں کا مقصد ہے کہ 21 لاکھ خاندانوں کو آپ گھر دے رہے ہیں. ایوریج جو ان گھروں کا نکالا جاتا ہے وہ 5 سے 6 افراد ایک گھر میں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کروڑوں لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں ان کو. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو پوری دنیا میں یہ وہ ریکارڈ بریک کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کیا ہے. تو اس میں صرف پیپلز پارٹی سندھ کی بات نہیں, یہ پاکستان کی بات ہے کہ یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے کہ پاکستان میں اس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں کی گئی ہیں. مینگرووز کی بات کی گئی کہ مینگرووز جو ہیں وہ لگائے گئے اور اس میں 2 مرتبہ پاکستان کو, سندھ حکومت کی وجہ سے پاکستان کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ ملا کے جی کتنے کم مدت میں اتنے مینگرووز لگائے گئے. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح بات کی, تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انٹرنیشنلی 6 نمبر پر جو ہے وہ نام آیا تو وہ پاکستان کا آیا. اور پاکستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی شروعات اور ابھی تک جو بہترین پروجیکٹ کی مثال ملتی ہے وہ حکومت سندھ کی جانب سے ملتی ہے. تو اس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ایک اچھے طریقے سے, حالانکہ جتنے محکمے تھے اس میں تو صرف میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائم کی لمیٹیشن تھی, ورنہ یہ پریزنٹیشن 6-8 گھنٹے بھی چل سکتی تھی, لیکن آڈینس کو بھی دیکھ کر انہوں نے جتنا بھی اس کو شارٹ کر سکے تو جو 1.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن تھی اس میں انہوں نے جو میجر چیزیں تھی, جو ہیلتھ میں ہمارے بہت بڑے کام تھے, NICVD تھی, SIUT تھی, اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا جیسے NICVD ہے, NICVD میں ایک سال میں 29 لاکھ لوگوں کا علاج ہوا ہے. 2.9 ملین لوگوں کا علاج SICVD اور NICVD نے کیا ہے. دل کے امراض جو سب سے امپورٹنٹ ہے, آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے ہم پاکستانیوں کی جو خوراک ہے, ہم جس طریقے سے کھانے کے شوقین ہیں کہ جی ہم لوگ جو تیل بھی, آئل کا بھی پرہیز نہیں کرتے, ہم ڈھابوں کا پرہیز بھی نہیں کرتے, تو آپ کی خوراک اور کھانے کی آپ کی صحت پہ بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. اور سب سے مہنگا ہمیشہ علاج جو دل کا علاج سمجھا جاتا تھا. تو 2.9 ملین لوگوں کو ہر سال, جو لاسٹ ایئر کا فگر ہے کہ جو علاج ہوئے ہیں, اور وہ بھی فری آف کاسٹ اور سرکاری ہاسپٹلوں میں, اور وہ صرف سندھ کے لوگوں کے لیے نہیں, پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے. چیئرمین صاحب نے پورا
ڈیٹا شیئر کیا تھا کہ جی کون کون سے صوبے سے لوگ جو وہ علاج کرنے آئے. اور اگر آپ اس ڈیٹا کو پورا پڑھیں گے تو اس پہ جو بھی خرچہ ہوا ہے, جو بھی اخراجات ہو رہے ہیں, جو حکومت سندھ اس میں خرچ کر رہی ہے, تو اس میں صرف 46% جو لوگ ہیں وہ صوبہ سندھ کے جنہوں نے NICVD میں علاج کروایا. باقی جو 54% لوگ جو ہیں وہ باقی صوبوں اور باقی علاقوں سے لوگ ہیں جو کہ فری آف کاسٹ علاج کرواتے ہیں. تو وہ سروس صرف ایک صوبے کے اور ایک علاقے تک کے لیے نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کے لیے ہے. جس طرح اور وہاں پہ کوئی علاج کرنے آئے, میرے فاضل دوستوں نے جن لوگوں نے سندھ میں وہ ہاسپٹل کا دورہ کیا انہوں نے خود دیکھا ہے, آپ اگر وہاں جائیں گے تو آپ سے آپ کا شناختی کارڈ نہیں لیا جاتا, آپ سے آپ کا ڈومیسائل نہیں لیا جاتا, آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آئیں بسم اللہ, فوری طور پر آپ کا علاج کیا جائے گا. تو یہ سوچ, یہ ہے قومی سوچ کہ آپ نے کس طریقے سے پورے پاکستان کے لیے سہولت دینی ہے. تھر کول جو تھر کا کوئلہ تھا, جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کا خواب تھا, جس کو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی جب حکومت آئی 2008 کے بعد تو پھر اس پہ کام شروع ہوا, اس سے پہلے تو وہ پروجیکٹ بند کر دیے گئے تھے. اس میں حکومت سندھ $1 بلین سے اوپر خرچ کر چکی ہے تھر پارکر کے اس انفراسٹرکچر کے لیے, تھر کے کوئلے کے لیے. $1 بلین سے زیادہ حکومت سندھ خرچہ کر چکی ہے اوور دا پیریڈ آف جب سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے 2008 کے بعد. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں, جو تھر کا کوئلہ ہے یہ کیا سندھ حکومت نے لے کے جانا ہے؟ تھر کے کوئلے سے جو بجلی بننی ہے وہ کیا صرف سندھ حکومت کی ہے؟ وہ تھر سے جو کوئلہ نکل رہا ہے اس سے جو بجلی بن رہی ہے وہ پاکستان کو دی جا رہی ہے, نیشنل گریڈ میں وہ بجلی دی جا رہی ہے. اور آپ کو مختلف بیچ میں تجربات کیے گئے, لیکن اب آپ کے پاکستان کے جتنے بھی انرجی کے ماہرین ہیں وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ اگر پاکستان میں سستی بجلی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ کوئلے سے ہو سکتی ہے. اور کوئلے کے سب سے زیادہ ذخائر کہاں پہ ہیں؟ کوئلے کے سب سے زیادہ ذخائر جو ہیں وہ تھر پارکر میں موجود ہیں. اور وہ ذخائر اس طریقے سے ہیں کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز شروع میں کیا جاتا, جو کہ نہیں کیا گیا. پھر میں نے کہا کہ جیسے پیپلز پارٹی کی جب حکومت پہلے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ یہ نکالا جائے تاکہ ہم پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالیں, بجلی کے بحرانوں سے بھی نکالیں, اکانومی کے بحرانوں سے نکالیں. انفارچونیٹلی جیسے محترمہ شہید کی حکومت گئی تو باقی جس سے جیسی حکومت ہے انہوں نے وہ پروجیکٹس کو بند کیا. اب وہ بدنیتی پہ بند کیا, کسی اور پرپز کے لیے بند کیا, وہی لوگ بتا سکتے ہیں. لیکن پھر جیسے محترمہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تو اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ پاکستان اس تھر کے کوئلے کو پراپر طریقے سے اگر بجلی پیدا کرے تو 200 سال تک آپ بجلی کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, آپ پوری دنیا کو بجلی بیچ سکتے ہیں 200 سال تک. تو میرا کہنے کا مقصد کہ اگر تھر پارکر کے لیے اور تھر کے پروجیکٹس کے لیے اور تھر کو بجلی نکالنے کے لیے آج جو بجلی نکل رہی ہے وہ بجلی کہاں جا رہی ہے؟ وہ بجلی نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے, وہ آپ کو اور ہم کو سب کو مل رہی ہے وہ بجلی. اس کے لیے جس طریقے سے حکومت سندھ نے کام کیا, تو حکومت سندھ کے پیپلز پارٹی کے یہ جتنے بھی کام تھے یہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں تھے, کسی ایک شخص کے لیے نہیں تھے, یہ پورے سوچ اس میں نیشنل سوچ تھی کہ پورے پاکستان کو اس سے فائدہ مل سکے. ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہم وہ کام کریں جس سے پورے پاکستان کو فائدہ ہو سکے, ہم صرف ایک علاقے ایک صوبے تک اس کو چیز کو محدود نہ کریں. تو جتنے یہ پروجیکٹس تھے جو زیادہ تر جس میں نے بتایا اس کے بینیفیشریز پورا پاکستان ہے. اگر آج 56% جو ہے وہ سندھ کے علاوہ لوگ مفت میں اپنے ہارٹ کا علاج کرواتے ہیں, اپنے دل کے امراض کا علاج کرواتے ہیں, وہ NICVD میں کراتے ہیں, تو یہ کوئی کم بات نہیں, اس سے بڑی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے. تو اسی طریقے سے انہوں نے ہر سیکٹر میں چیئرمین صاحب نے جو ہے بہت تفصیلی بات کی اور انہوں نے ایک ایک چیز کو فیکٹس کے ساتھ, فگرز کے ساتھ انہوں نے پیش کیا. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں آگے چل کے اپنے ملک کو ترقی دینی, ہم نے ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے پاکستان ترقی کر سکے. اور اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں, انہوں نے مقدمہ پورے سارے صوبوں کا لڑا کہ جی سارے صوبے جو ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہوئی ہیں, NFC ایوارڈ کے بعد ہوئی ہیں. جس طریقے سے NFC ایوارڈ کے بعد جو ہے صوبوں کو وہ چیزیں ملی, انہوں نے فگرز بھی دی کہ جی ایک ایک ہاسپٹل کی, کہ اس سے پہلے جب تک یہ ہاسپٹل سندھ کے پاس نہیں تھے تو اس وقت وہاں پہ کیا پوزیشن تھی, اور جیسے یہ ہینڈ اوور سندھ کو ہے تو اس میں ہم نے اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا. انہوں نے کہ جی کہ سندھ حکومت کو اگر ایک چیز ملی تو سندھ حکومت نے کس طریقے سے ان چیز کو آگے لے کر گئے اور کس طریقے سے ان چیزوں نے ترقی کی ہے. تو یہ اچھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ ہے اور یہ پاکستان کے لیے یہ بہتری کی چیز ہے. ہم سب نے مل کر اپنے ملک کو جو ہے اس کا ایک اچھا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. ہم صرف میڈیا میں بیٹھ کر صرف ایک دوسرے کو برا بلا بولتے رہیں, اب ایک دوسرے مختلف پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتی رہیں,
انٹرنیشنلی ہم صرف اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ اپنے ملک کو بدنام کرتے رہیں, یہ اس سے کوئی خدا نخواستہ پاکستان کے لیے اچھا میسج نہیں ہوگا. ہاں, ہم پازیٹیوٹی دکھائیں جس طریقے سے اس سندھ نے کارکردگی دکھائی ہے, باقی بھی صوبے اچھی طریقے سے, اچھی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے میں اس طرح کے میسج جانے چاہیے کہ پاکستان میں بہتر سے بہتر کام ہو رہے ہیں, پاکستان میں بہتر سے بہتر کیپیسٹی ہے, پاکستان میں بہتر سے بہتر اپرچونیٹیز ہیں. جس طریقے سے چیئرمین صاحب نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جن پروجیکٹس کو شیلف کیا اور ان کو جس طریقے پیش کیا, وہ بھی مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے یا بزنس کمیونٹی کو بلایا گیا تو اسی لیے کہ جی آپ لوگ بڑھ چڑھ کے ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروگرام میں آئیں, پروجیکٹس میں آپ انویسٹ کریں. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں جو لوگ جن کا تعلق سندھ سے ہے ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے اس وقت پرائیویٹ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ آگے آ کے حکومت سندھ کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک کے ساتھ چیزیں بنا رہی ہے. جو ہمارا اس وقت شارع بھٹو کراچی میں بنا ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ روڈ ہے وہ, اور مطلب کراچی کے کافی جو ٹریفک کی جو ہیں چیزیں وہ اس سے بہتر ہونی ہے, وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ہے ایک سمبل ہے. ہاسپٹلز ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنوا رہے ہیں اور اس میں کام کر رہے ہیں. اسکول سیکٹر میں ہم ایجوکیشن سیکٹر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس طریقے سے بہت سارے اس طرح کے پروجیکٹس ہیں. ونڈ انرجی کے پروجیکٹ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہو رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں حکومت سندھ کر رہی ہے اور ہمیں اسی طریقے سے اپنے ایمبیسڈرز کو دنیا کے اور ان ڈپلومیٹس کو بتانا ہے کہ جی آپ فورن انویسٹمنٹ لے کر آئیں پاکستان میں, تاکہ پاکستان میں جو ہم نقشہ پیش کر رہے ہیں وہ پاکستان وہ نہیں ہے, پاکستان یہ پاکستان ہے کہ جی پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, پاکستان میں بزنس بھی ہو رہا ہے, پاکستان میں اپرچونیٹیز بھی موجود ہیں. ہم انفارچونیٹلی ہمارے پاس ہیڈ لائن صرف وہ بنتی ہے کہ جی آج خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی واقعہ ہو گیا, وہ ہم اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتے ہیں. ہم یہ دکھاتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا ہے, اور پالیٹیشین جو 80% ہمارے ٹی وی چینلز کی اسکرین ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات میں ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ میں گزرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں آگے جانا چاہیے, کیونکہ ہمارا ملک اب یہ افورڈ مزید نہیں کر سکتا کہ ہم صرف اور صرف نیگیٹو سوچ کے ساتھ آگے چلیں. ہمیں اب پازیٹو سوچ کے ساتھ آگے چلنا ہے. ضروری مسائل ہیں, 100% آئیڈیل ہم نہیں ہیں. ہم کوئی بھی علاقہ پورے پاکستان کا ایسا نہیں کہے کہ جی 100% کہیں پہ پرفیکشن ہے. چیلنجز ہیں, حالات کے حساب سے پاپولیشن کے آپ کے چیلنجز ہیں, آپ نے وہ ساری چیزیں کیٹر کرنی ہے. لیکن اس کو اگر ہم پازیٹو لے کر آگے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کی بھی بھلائی ہے اور ہم سب کی بھلائی ہے. کوشچنز اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو. دیکھیں جی 2024 میں بھی ایک پریزنٹیشن ہوئی تھی کراچی میں, چیف منسٹر صاحب نے کی تھی, اور اس میں بھی انہوں نے سندھ ویژن کے بارے میں لوگوں کو بتایا تھا. ڈیفینیٹلی وہاں پہ آڈینس جو تھی وہ صوبے تک محدود تھی. اس بار جو میں نے جو پوری اپنی گفتگو میں فرمایا کہ ہماری آڈینس, ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ پاکستان میں کیا کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں اور پاکستان کن کن چیزوں میں لیڈ کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کافی عرصے سے سندھ میں ہے, تو ہم اس وقت سندھ کی ہی بات کر سکتے ہیں کہ جی جو جس پروجیکٹ کو پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی جن کے لیے جواب دے. تو اسی لیے وہ یہاں پہ اسلام آباد میں بریفنگ رکھی گئی کہ جی یہاں کے ڈپلومیٹس کو, اور میں نے کہا کہ یہاں کے انویسٹرز کو, پورے پاکستان سے بزنس کمیونٹی, چیمبر آف کامرس جو ہے وہ مختلف شہروں سے ان کو بھی بلایا گیا, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ جی اس طریقے سے آپ یہ اسے پریزنٹیشن بھی کہیں, ایک ٹائم پہ اس کو آپ روڈ شو بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ روڈ شو, یہ پریزنٹیشن صرف پاکستان تک نہیں, ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ ہم اس کو چائنا میں بھی لے کر جائیں, ہم یو اے میں بھی لے کے جائیں, ہم ٹرکی میں بھی لگ جائیں, دنیا کے باقی ممالک میں بھی ہم اپنی پریزنٹیشنز دیں, تاکہ لوگوں کو آپ راغب کریں کہ جی وہ بزنس آ کے کریں, وہ انویسٹمنٹ لے کر پاکستان آئیں. دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں یا وہ ممالک جو چاہتے ہیں کہ جی جہاں پہ فورن انویسٹمنٹ اور ان کی معیشت بہتر ہو, وہ پاکستان میں آ کے پریزنٹیشنز بھی کرتے ہیں. وہ اس طریقے سے ڈور ٹو ڈور جیسے کہتے ہیں کہ ڈور ناک کر کے آپ کو پریزنٹیشن اپنا میسج دینا ہوتا ہے. تو یہ پریزنٹیشنز دنیا کے باقی ممالک میں بھی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ جب تک دنیا کو بتاؤ گے نہیں کہ جی آپ کے پاس کیا کیا فیسلٹیز موجود ہیں. ہمارا ملک جو ہے وہ قدرتی معدنیات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا ہے, ہمارے پاس وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں, ہمیں وہ شیلف کرنی ہے, وہ اس کو مارکیٹ کرنی ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو مارکیٹ کریں, ہم پوری دنیا کو بتائیں
اور مختلف جگہوں پہ جا کے بتائیں کہ جی یہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز موجود ہیں, یہ چیزیں ہم کر چکے ہیں, یہ ہماری کیپیسٹیز موجود ہیں, آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ممالک ترقی کرتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف ایک حد تک محدود رہیں گے, ایک ہی فریم آف مائنڈ پہ ہم اگر محدود رہیں گے, تو وہ چیزیں اس طریقے سے جو ہے وہ اجاگر نہیں ہو سکیں گی. یہ بتائیں کہ کیا بلاول بھٹو زرداری نے جو بریفنگ دی ہے اس میں اس کا کوئی سیاسی مقصد بھی تھا یا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مطمئن کرنے اور پاور شیئرنگ میں حصہ لینے کی کوئی کوشش تھی؟ اس کے بعد ایک سوال اور یہ جی اس کے وینیو پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. اچھا, پاکستان کا ہی ایک اعلیٰ دفتر تھا, وہاں پہ یہ بریفنگ ہوئی ہے. اب جن لوگوں نے تنقید کی, مجھے پتا چلا کہ شاید رانا ثناءاللہ صاحب کا کوئی آیا جی, انہوں نے تنقید کی, کسی اور نے تنقید کی. اب وہی میں نے کہا نا کہ جی ایک اچھی چیز تھی, انہوں نے بریفنگ پہ تنقید نہیں کی, انہوں نے وینیو پہ تنقید کی. تو جی یہ ایوان صدر پورے پاکستان کا ایوان صدر ہے, کسی ایک کا نہیں ہے, اور سب نے صدر صاحب کو ووٹ دے کر اس جگہ پہ پہنچایا ہے. کل کو اگر ہم نے ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا, ہم نے درخواست دی, اور درخواست میں ہم نے گزارش کی کہ جی ہمیں یہ وینیو اس لیے چاہیے. اب اس کی وجہ بھی بتا دوں, ایک لوگ سوال بھی آتے ہیں, جو ہماری آڈینس تھی نا, وہ آڈینس ہر جگہ پہ نہیں جاتی. میں زیادہ تفصیل, آپ کو پتا ہے کہ جی اگر آپ نے اس طرح ڈپلومیٹس کو انوائٹ کرتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ فورن میڈیا بھی آئے اور فورن انویسٹرز بھی آئیں, تو وہ ظاہر ہے ہر جگہ نہیں جاتے, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے پاس, وہ جو ہم نے اتنی نیگیٹیوٹی پروموٹ کی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے وہ محفوظ مقامات جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے ایوان صدر میں یہ ریکویسٹ ڈالی, اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ اپروو کی. کل کو میں سمجھتا ہوں اگر پنجاب گورنمنٹ جو ہے, خیبر پختونخوا گورنمنٹ یا بلوچستان گورنمنٹ, وہ اگر کوئی اس طرح کی درخواست کرتی ہے, اور جو ہم نے جس طریقہ اختیار کیا ہے, وہ اگر ایوان صدر کو درخواست کرتی ہے, تو میں نہیں سمجھتا, جتنا میں جانتا ہوں ہمارے لیڈرشپ کو, کہ وہ کبھی ان کو منع کریں گے. تو اور صرف ایک اس طرح کے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, ایوان صدر میں اس طرح بہت زیادہ اور بھی جو ہیں تقاریب مختلف ادارے رکھتے ہیں. تو ہم بھی ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہیں, ہم سندھ حکومت ہیں, ہمارے اپنے ملک کی ایک حکومت ہے. اگر وہ ایوان صدر کا وینیو بورو کرتی ہے, اور اس سے پہلے مختلف مقامات پہ فارن آفس والے بھی وہاں پہ ایونٹس رکھتے ہیں, باقی بھی ایونٹس ہوتے ہیں, تو اس میں میرے خیال سے رانا ثناءاللہ صاحب نے جو اگر تنقید کی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. اور میرا مشورہ ہوگا کہ اس تنقید دوبارہ ہم اچھے کاموں پہ جائیں, تنقید نہ کھیلیں. ہم نے اگر تنقید کھیلی تو ہم بھی شاید کوئی بات کر سکتے ہیں, لیکن مناسب بات نہیں ہے. ہمیں وہی میں نے کہا کہ ہمیں ہر چیز سے نیگیٹیوٹی نہیں پازیٹیوٹی نکالنا چاہیے. ہمیں مثبت سوچ کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک اچھی چیز ہوئی ہے, لوگوں نے اپریشیٹ کی ہے, لوگوں نے تعریفیں کی ہیں, ٹھیک ہے کچھ کرٹکس بھی ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے کسی کو جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ کوئی چیز سمجھانی ہے. میں نے کہا کہ یہ ایک ہماری سوچ لیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پوری دنیا آئے انویسٹ کرے, کر بھی رہی ہے. ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لوکل بھی لوگ ہیں اور فارن انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ اگر 2 ملک سے آ رہے ہیں تو کل کو یہ 20 ممالک سے آئے, 20 ممالک سے آنی ہے تو کل کو یہ 200 ممالک سے آئے. تو اس سے ہمارے پاکستان کا فائدہ ہے. میں نے بتایا کہ یہ کوئی انڈیویجول چیز اس میں قطعاً نہیں تھی. اس کو اس اسپرٹ میں دیکھیں کہ اگر صرف ایک ہاسپٹل میں جہاں پہ 29 لاکھ لوگوں کا سال میں علاج ہو رہا ہے, اور اس میں اگر باہر سے لوگ آ کے علاج کروا رہے ہیں, مطلب اس صوبے سے باہر, تو وہ بھی ہمارے پاکستان کا حصہ ہیں. اور باہر کچھ ہاسپٹل میں آپ کی جو یہ سائبر نائف ہے, اس میں باہر ممالک سے بھی لوگ آ کے علاج کروا رہے ہیں فری میں. آپ کے جو قریبی ممالک ہیں, میرے پاس وہ ڈیٹا موجود ہے کہ افغانستان, ایران, یہاں سے بھی لوگوں نے آ کے فری آف کاسٹ سائبر نائف کا علاج کروایا ہے. تو یہ تو آپ کو مطلب یہ ہمیں فخر کی بات ہے. اس میں ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ یار ہمارے پاس صوبہ سندھ میں ایک ایسی ہاسپٹل ہے جہاں سے دنیا کے لوگ مفت میں علاج کرانے آ رہے ہیں. ذرا ہر آدمی $1,00,000 یا $50,000 افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ بیماری جب ہوتی ہے تب بیماری پوچھ کے نہیں ہوتی ہے کہ کس کو ہو رہی ہے. اور جب جو شخص بیمار ہوتا ہے اور اگر وہ خدا نہ خاصا افورڈنگ بھی نہیں ہے, تو اس کے دل پہ, اس کے ذہن پہ کیا گزر رہی ہوگی, وہ 1 سیکنڈ کے لیے ہم اس سوچ کو اپنے ساتھ شامل کریں کہ اس شخص کے پاس اور کوئی وسائل نہیں, اگر اس کا فری آف کاسٹ علاج ہو رہا ہے, اس پہ ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. اس پہ ہمیں یہ تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بات وہاں کیوں کہی گئی, یہ کسی سڑک پہ کیوں نہیں کہی گئی, یہ ہم ڈی چوک پہ پروگرام کرتے یا کسی شادی ہال میں پروجیکٹ پروگرام کرتے. تو یہ چیز اس طرح کی تنقیدی بیان کے بعد ایک سوال تو بنتا ہے, کہیں کوئی دوریاں تو نہیں ہو رہی پیپلز پارٹی نون لیگ میں, یا محض یہ ایک ایونٹ پہ تنقید تھی؟
देखिए जो मैं इस तनकीद को इग्नोर करना पसंद करूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं फिर मैं बताऊं कि जी दूरी वूरी की बात नहीं जी, ये वो डिट्रैक्ट करने वाली बात है ना कि मैं कोई एक अच्छा कामयाब इवेंट हो और मैं समझता हूं है तो नेगेटिविटी और नेगेटिव माइंडसेट को कुछ अरसे के लिए आप इलेक्शनों तक छोड़ दें। ये नेगेटिविटी खेलना, इल्जाम तराशी, भौतान लगाना, ये हम इलेक्शन में खेलेंगे। ये जो टाइम है ना, उस टाइम में हम इन चीजों को प्रमोट करें कि हम ऐसी कौन सी अच्छी बात करें जिससे हम पूरी दुनिया को कन्विंस करने में कामयाब हों कि यार हमारा मुल्क एक महफूज मुल्क है, हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, आप लोग आए हमारे पास इन्वेस्ट करें, आप लोग आए अपने कारोबार हमारे साथ करें, आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स में जो है वो शराकत दारी करें। ये चीज इस तरीके से हम लिए। अच्छा ये बताइएगा शरील सर, पीपल्स पार्टी हमेशा से जमहूरियत के लिए पाकिस्तान में एक अच्छा नाम रखती है, लेकिन कुछ रोज कबल के पीके के वजीर आला आए, फूलों का हार पहनाया गया, उसके बाद फिर ऐसी क्या प्रेशर था या ऐसे हालात क्यों बने कि उनको फिर धक्के देके वहां से निकालना पड़ा? अच्छा खैर दो बातें, फिर मैंने वो सवाल किया कि हम कितनी पॉजिटिविटी अच्छी बातें कर रहे थे, आप फिर घुमा के वहां पे ले आए। मेरे भाई कोई बात नहीं, सवाल करना आप साफी आपका हक है। उनको वेलकम किया गया, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को, एक सीनियर मिनिस्टर, पीपुल्स पार्टी के सीईसी के मेंबर, कराची डिवीजन के सदर खुद गए, उनको जहाज से रिसीव किया। जो हमारे एक सिंध की रवायत होती है वो उनको वो इज्जत दी गई। और फिर उनके बाद सईद गनी साहब के बाद जो है उनसे कुछ चीजें तय हुई थी कि जी आपने ये रूट्स रखने, इस तरीके से प्रोग्राम करने, जलसे करने, आपको जगह देंगे, इंतजाम चाहिए इंतजाम करके देंगे, जो चीजें करके देंगे। फिर उन्होंने उनकी वायलेशन मुख्तलिफ करते रहे और ये बात आपकी कि खुदा न खासा धक्के देकर निकाल दिया कि ये हमारी रवायत नहीं है। उसके बाद भी आए, वो कल परसों भी आए चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उनसे पूछे कोई उनको शिकायत हुई है। उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा कल नहीं परसों शायद आए थे कराची, उनको उसी तरीके से प्रोटोकॉल दी गई, वीवीआईपी प्रोटोकॉल दी गई, जहां जाना था वो गए, जो करना था किया। किसी ने कोई उनको जो है उफ तक नहीं बोला, ना हमारा ये इख्तियार है, ना हमें ये हम पे जेब देता है। वो एक सूबे के आईनी चीफ मिनिस्टर है, हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको रेस्पेक्ट दें, उस आईनी ओहदे की हम रेस्पेक्ट करें। और आपने देखा, ये आपने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया ना कि अगर खुदा न खासा कोई ऐसी चीज करनी होती तो फिर परसों भी ये चीज होती, कुछ नहीं हुआ। और उस वक्त भी हमने कुछ नहीं किया क्योंकि अब हर पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह के स्पॉयलर्स मौजूद होते हैं। जब उन्होंने एक चीज तय की कि हम ये रूट इख्तियार करेंगे, ये टाइमिंग्स होंगे, इस तरीके से हम पे प्रोग्राम्स करेंगे, तो उसी तरह करते। अगर जहां पे क्योंकि उनके लिए थ्रेट्स भी मौजूद थे और वो थ्रेट्स भी बड़े वैलिड हमारे पास आए इदारों से, तो हमने उनकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजें को फैसले किए। खुदा न खासा कल को कोई चीज हो जाती तो पूरा इल्जाम तराशी हमारे ऊपर आती। तो इसीलिए हमने अब जिम्मेदारी के तौर पर उनको टैकल किया और आज भी जिम्मेदारी के तौर पर वो जब भी आना चाहें, वो उनका अपना सूबा है, जितने दिन आना चाहें, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। शरियात ये बताइएगा शजील मेमन साहब, ये अगर लाड़काना में कोई कुत्ता काट ले बंदे को तो वो तो मेन स्ट्रीम में और सोशल मीडिया में खबर बन जाती है। आप क्या समझते हैं कि इतना अच्छा बड़ा काम है साइबर नाइफ वाला, लेकिन इसके लिए आपको और बिलावल भुट्टो साहब को जो है बताना पड़ा आकर, क्यों नहीं ये बात जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आती, क्या वजह? देखिए, तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये सवालिया निशान पॉलिटिकल पार्टी या किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं है। गवर्नमेंट तो उन तमाम प्रोजेक्ट्स की टाइम बाय टाइम तशहीर करती रही है, एक एक प्रोजेक्ट की हम तशहीर करते रहे, बताते रहे। ये काम मैं कहता हूं कि हमारी मीडिया पे थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लें, क्योंकि हमने पिछले जब से हमारी मीडिया बड़ी, हम यही दिखा रहे हैं ना कि सिर्फ हम ज्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि हम फोकस करते हैं, हेडलाइन भी वही बनती है कि जी अगर अभी मैं कोई ऐसी बात कह दूं, मुझे ये भी लगता है आज भी हेडलाइन शायद वो राना सनाउल्लाह साहब वाली ना बन जाए या वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा वाली ना बन जाए, लेकिन जो कि मैं एक अज्यूम कर रहा हूं कि यही शायद बनेगी। लेकिन बेहतर यह है कि हम जो बात कह रहे हैं, हम जिस ऑडियंस को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, खुदारा ये मुल्क हम सबका मुल्क है, पाकिस्तान हम सबका वतन है। हम वो मैं ये नहीं बोला कि आप ठीक है पॉलिटिकल ये इल्जाम तराशियां भी चलती रहेंगी, ये भी एक हमारे पॉलिटिक्स का हुस्न है, लेकिन हम उन चीजों को उजागर करें कि हमारे मुल्क में क्या बेहतर हो रहा है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी इख्तियार करे, वो सहाफी भी करे, वो सियासतदान भी करे, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी करे, वो मीडिया मालकान भी करें, वो डायरेक्टर न्यूज जो बैठे हैं वो भी करें। हम ऐसी कोशिश करें कि हम दिखाएं कि हमारे मुल्क में ये अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। हम कितने दफा आपने चैनल्स में देखा है कि जी किसी ने स्वात में जाके, किसी ने मलम जब्बा में जाके, किसी ने जो है
गिलगित में जाके प्रोग्राम्स जो हैं उनकी हमने टूरिज्म को उजागर किया हो, कितनी दफ़ा। तो ये सारी चीज़ें वो हैं, मैं कहता हूं कि जी हमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। हम इतनी जो चीज़ें दिखानी वो दिखाने के साथ साथ हम अच्छी चीज़ें भी दिखाएं। आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स में इलाज हो रहे हैं। मैंने कहा कि दुनिया की वाहिद हॉस्पिटल है जो कैंसर का इलाज जो मुफ्त में कर रही है, दुनिया की वाहिद है जो साइबर नाइफ जो कर रही है। तो इसको क्यों नहीं कितने दफा हमारी मीडिया में इसको फ्रंट न्यूज पे लिया गया, या इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लिया गया, या जो डेटा हमने शेयर किया है और ये हमें टाइम टू टाइम करते हैं, ये चीजों को लिया गया। तो इसलिए हमें सबको मिलकर जो है उस चीज को आगे लेकर जाना चाहिए। कि तकाबली जायजा भी साथ पेश किया गया है हमारे सदर की ब्रीफिंग में कि 10 साल पहले क्या सूरत हाल थी या 15 साल पहले क्या थी, आज क्या है। इसको बाज़ाब्ता इंस्टीट्यूशनलाइज क्यों नहीं करते आप, ताकि लोगों को एक देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यही हैं कि लोगों के मसाइल जो हैं वो इसी तरह डिस्कस होते हैं, इसी तरह हल किए जाते हैं। आपने इनिशिएटिव लिया है, पंजाब गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव इस तरह के ले रही है। मरियम, ये नौजवान क़यादत जो है वो पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए इस तरह के इकदाम को बाकायदा अदारा जाती क्यों शक्ल नहीं दे रही? देखिए जी, अब इदारा जाती शक्लें हैं मौजूद, सारे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, सब चीजें मौजूद हैं। मैंने कहा कि हमें अपनी थोड़ी सी अपनी हैबिट चेंज करनी होगी, थोड़ी ज्यादा नहीं करें, हम थोड़ी चेंज करें कि जो काम हो रहा है ना, ठीक है, जहां पे काम नहीं हो रहा, जहां पे चैलेंजेस हैं, मैं ये नहीं कहता कि 100% जो हम लोगों ने मसले हल किए, बहुत ज्यादा चैलेंजेस अभी मौजूद हैं। क्योंकि हमारे जो अनफॉर्चुनेटली जो अदवार में चीजें गुजरी हैं वो बहुत ज्यादा मसाइल हैं पूरे पाकिस्तान में और हर इलाके में है। आप बड़े से बड़े शहर में चले जाएंगे आपको मसाइल नजर आएंगे, लेकिन उसके लिए हम ये चीजें सारी कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ और सबको मिलकर जो है वो चीजों को ठीक करना होगा। हमें सबको मिलकर हमें इस तरह की स्ट्रेटजीज बनानी होगी कि हम जो बुनियादी मसाइल हैं, दुनिया में सबसे बड़ा मसला क्या होता है हर इंसान के लिए, वो सेहत का मसला है। आपने प्रायोरिटी देनी है कि मुझे प्रायोरिटी अगर सिंध हुकूमत ने रखी है, पीपुल्स पार्टी ने रखी है, तो किसको दी है? वो सेहत को दी है। यही सेहत जब पीपुल्स पार्टी हुकूमत नहीं थी तो 2.9% जो पूरे बजट का जो परसेंटेज थी 2.9% जो है वो सेहत पर खर्चा होता था। अब फैजान मैम, आप सबको मौका दें। देखिए जी, इकॉनमी के इश्यूज हैं, इकॉनमी के इश्यूज हैं और इकॉनमी के इश्यूज जहां पे कल भी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो कुछ इश्यूज जो हैं वो सब्जेक्ट फेडरल गवर्नमेंट को उसको सीरियसली लेना चाहिए। टैक्सेस को रिविजिट करना चाहिए कि टैक्सेस जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाना एक सोल्यूशन है, जिससे वो फिर वो तंग होता है और फिर वो लेफ्ट राइट जाएगा। दूसरा कि हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पूरे पाकिस्तान में जो टैक्सेस देते ही नहीं है। मेन काम होना चाहिए कि आपको उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए और टैक्स नेट में लाने के लिए आपने वो काम एफबीआर का है, एफबीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मुल्क में इकोनॉमी को अगर बेहतर होना है और करना है तो जरा सबने अपना रोल तो प्ले करना है, लेकिन जो इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो है एफबीआर। एफबीआर को बेहतर होना पड़ेगा। आपने अपने देखे कि कितनी चीजें मैं लोगों को कहता हूं कि जी हमारे पास नजर आ रही होती है दुकानों में, मार्केट्स में, जो कि थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आई होती हैं।
Last two तो आपने उस चीज को देखना है, वो एफबीआर की जिम्मेदारी है कि उसको बेहतर करे, जहां कॉर्पोरेशन उनको सूबों से चाहिए हम करने के तैयार हैं। सचिन साहब, ये ब्रीफिंग बिलावल साहब की होगी, आपकी होगी, उसके बावजूद तनकीद हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये कागजी डेवलपमेंट्स है। ये ऑप्शन है कि लोगों को ऑन ग्राउंड ले जाएं आप कुछ इलाकों के, थर, शिकारपुर, कंदकोट। मैंने आप थोड़ा वजीर आला साहब गए में उनको भी दावत कुर्बान साहब, मैं आपको अर्ज कर लूं कि मैंने कहा, पहले पाई कहा और अब फिर अभी कह रहा हूं कि आप लोग, हम पहले भी आपके सहाफी दोस्तों को हमने विजिट्स करवाए हैं हर प्रोजेक्ट के। हमने खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर, सब जगहों पे हमने जो जर्नलिस्ट बॉडीज है उनको विजिट करवाए हैं। मैं कहता हूं ये ओपन ऑप्शन है, जब भी आपके सहाफी दोस्त आना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। आपको ये सारी हॉस्पिटल्स के विजिट हम कराने के लिए पहले भी तैयार हैं। सारे प्रोजेक्ट्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, रोड नेटवर्क के सारे प्रोजेक्ट्स के, थरपोल, हॉस्पिटल्स, जो आपको प्रोजेक्ट विजिट करने हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। जी सर, ये फरमाइएगा कि मरकज में भी कोई तब्दीली की बातें हो रही हैं, इशारे हो रहे हैं, कोई वंडर बॉय के भी जिक्र तस्करे आ रहे हैं, ये वंडर बॉय कौन है? जी मुझे नहीं इसका इल्म है जी, और मफरूजों पे बातें हमेशा कम होनी चाहिए, हकीकत पे ज्यादा कोशिश करनी। थैंक यू वेरी मच। ये वंडर बॉय के हवाले से आज सोशल मीडिया पे बिलावल भुट्टो की ब्रीफिंग के बाद उन्हें वंडर बॉय जो है करार दिया जा रहा है, इसका जवाब दे दीजिएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि कराची से लोग आके लाहौर में वीडियोस बना रहे हैं और कंपैरिजन कराची से कर रहे हैं, ये पंजाब हुकूमत खुद से करवा रही है या वाकई कराची से लोग आके कराची और लाहौर का मुआवजा कर रहे हैं? आपको लगता है कि कोई शख्स जो है उसके बाद इतना टाइम में जाके ये काम करेगा? जहां तक आपने पहले सवाल की बात की, वो भी मैं कहूँ वो मफरूजों की बात है, और आपने कहा कि सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो सोशल मीडिया की ऑथेंटिसिटी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया।